بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعائے سرکار امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھے محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے اس فرش پہ تشریف لائے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیں. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیتیں کہ جس کی ابتدا خدا قسم سے کھاتا ہے اور قسم کھانے والا کوئی معمولی نہیں بلکہ خدا قسم کھا رہا ہے. فرمایا والعصر مجھے قسم ہے عصر کی. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ قسم ہے وقت کی، لیکن جو ظرافت بین مفسر ہیں جو باریک بینی سے تفسیر کرنا جانتے ہیں انہوں نے فرمایا اس کا ترجمہ وقت نہیں ہے، کیونکہ کبھی اللہ کہتا ہے والفجر مجھے قسم ہے فجر کی، کبھی کہتا ہے والعصر مجھے قسم ہے عصر کی. فرمایا فجر وقت کا حصہ ہے، عصر بھی وقت کا حصہ ہے، جس طرح مغرب عشاء ظہر یہ وقت کا حصہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا نے صرف ان دو حصوں کی قسمیں کیوں کھائیں؟ کہ قسم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو چیز بڑی اہمیت والی ہے. قیمتی چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. اب قرآن کی جو تفسیر ہے ایک ہے تفسیر عام جو عام لوگوں کو پڑھنے کے لیے، لیکن جس کی معرفت جس کی جستجو بڑھتی ہے وہ قرآن سے بہت زیادہ معارف لیتا ہے. مثلا اگر
آپ سے کوئی پیسے لینے آئے، آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ مجھے واپس کب دو گے، تو وہ کہے میں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، تو آپ کہو گے کوئی گارنٹی دو، تو کہے گا میں تو غریب بندہ ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو آپ اسے کہو گے کہ قسم کھا، قسم کھا۔ اب قسم اس چیز کی کھائے گا جو اہمیت والی، میرے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ مثلا قسم کھائے گا کہ مجھے خدا کی قسم ہے میں مہینے کے بعد دوں گا، مجھے علی کی قسم ہے میں مہینے کے بعد دوں گا۔ لیکن آپ سے سوال ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے قسم ہے ٹماٹر کی، تو آپ مانو گے؟ نہیں۔ یہ کہے مجھے قسم ہے بھینڈی کی، مجھے قسم ہے اخروٹ کی، کبھی مانو گے آپ؟ نہیں۔ تو عقل انسانی یہ کہتی ہے قسمیں ان چیزوں کی کھاؤ جو قابل اہمیت ہوں، جو قابل ارزش ہوں۔ اب یہ میری چھوٹی سی عقل کو یہ پتا ہے کہ قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اور جب قرآن پڑھتے ہو تو خدا کہتا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، انگلش میں اولیو کہتے ہیں، یعنی خدا قسم کھا رہا انجیر کی، ہم تو آلو کی قسم نہ کھائیں۔ ہماری عقل بھی یہ بتاتی ہے کہ قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، قسمیں چھوٹی موٹی چیزوں کی نہیں کھائی جاتی۔ اب مفسر نے یہی ترجمہ کیا کہ خدا کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ جب پوچھا کہ اللہ انجیر کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے، زیتون کی؟ کہا نہیں، انجیر کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی ایسی حلال چیز نہیں جسے خدا نے پیدا کیا ہو اور فائدہ نہ ہو۔ تو خدا ان 2 چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، یقیناً کوئی اہمیت ہے۔ جب اللہ نے تجھے اتنی عقل دی تو فضول چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتا، ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جن کی اہمیت ہو۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا یہ والتین کیا ہے، والزیتون کیا ہے، اور خدا ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ فرمایا تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے۔ مجھے قسم ہے حسن کی، مجھے قسم ہے حسین کی۔ تو ایک تفسیر ظاہری ہے، ایک تفسیر جو دامن اہل بیت کو پکڑنے کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا اگر قرآن کی کسی چیز کو سمجھنا ہے تو کسی اور آیت سے سمجھو۔ اب اسی زیتون کا ذکر خدا نے سورہ نور میں کیا، اور اس کا ذکر ایک شجرے کی صورت میں کیا۔ ایک درخت ہے، زجاجتن، ایک شیشی ہے، چمکتی ہوئی شیشی ہے، جس کے اندر مصباح المصباح، 2 مصباح ہیں، 2 نور ہیں۔ اب یہ مصباح کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ حسین ابن علی ان الحسین مصباح اور یہ آیت کہہ رہی ہے اس میں 2 مصباح ہیں، مصباح المصباح، 2 مصباح ہیں۔ قاسم سے پوچھے مولا یہ مصباح کیا ہیں؟ فرمایا اس شیشی سے مراد جو چمکتی ہوئی شیشی ہے مراد جناب سیدہ فاطمہ ہے، اور مصباح المصباح، 2 مصباح سے مراد حسن و حسین ہے۔ اور فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، اس میں سے جو ایک مصباح ہے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی نہ یہودیہ ہے نہ مسیحیہ ہے، بل فرمایا زیتونیہ ہے، یہ شجرہ جو ہے وہ حسینیہ ہے۔ پھر فرمایا نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے گا، یعنی جب حسین جائے گا تو اس کے بعد امام حسین العابدین آئیں گے۔ تو قرآن کی تفسیر، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔
تو جس طرح تم عام قسمیں نہیں کھاتے، خدا بھی عام قسمیں نہیں کھاتا۔ فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، مجھے قسم ہے فجر کی۔ کہا خدا نے فجر اور عصر کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا ایک تو فجر اور عصر میں خصوصیت ہے، فجر کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ فجر بہت جلدی گزر جاتا ہے، عصر کی بھی یہ خصوصیت ہے، عصر بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ عصر وقت کی تعریف، امام نے فرمایا جوان سے پوچھو زندگی کیسی گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسی گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ تو مولا فرماتے وہ زندگی جو خواب کی طرح گزر جائے، اس زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اچھا انسان کا وجود بھی عجیب ہے کہ فرماتے انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا اس میں خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں، لالچی ہوتا ہے۔ جتنا بوڑھا ہوگا اتنا لالچی ہوتا جائے گا۔ کیسے؟ بوڑھا ہوا کہے گا پروردگارا زیادہ زندگی نہیں، بس مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے بچے کی شادی دے۔ خدا اتنی زندگی دے میں اپنے بچے کی شادی دیکھوں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے تجھے دے دی، بچے کی شادی بھی دیکھ۔ پھر کہے گا خدا اتنی زندگی دے بچوں کے بچے دیکھنے۔ تمنا اس کی رکتی نہیں ہے، اللہ ایک دیتا ہے پھر دوسری تمنا کرتا ہے، وہ ایک پھر بچے کے بچے بھی اللہ اتنی زندگی دے، پوتوں کو بڑا ہوتا ہوا بھی دیکھ۔ اللہ کہے گا یہ مڑنے والا نہیں۔ اور اہل بیت سے جب پوچھا جاتا تھا کہ موت آپ کے لیے کیا ہے تو قاسم جیسا بچہ بھی کہتا ہے احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن ہمارے لیے موت بڑی پھیکی ہے، اور جب ہم دعائیں بھی دیتے ہیں نا تو دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں اللہ تجھے 1000 سال زندگی دے، تو خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ حالانکہ پتہ بھی 1000 سال کو جیے گا نہیں، لیکن اس جھوٹی دعا پر بھی بندہ خوش ہوتا ہے۔ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں دنیا پسند ہے۔ اور میں نے کسی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، لوگ ناراض ہو گئے، حالانکہ وہ جملہ واقعا حقیقت میں مبنی تھا، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ 100 سال کے بعد آپ میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا آپ بددعا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنی اچھی دعا میں نے دی ہے، 100 سال کے بعد، ابھی 20 کے ہو، 30 کے ہو، 40 کے ہو، تو 100 سال کے بعد کتنے ہوئے؟ 130 سال کے ہو گئے نا۔ حالانکہ 100 سال بھی کوئی جی لے تو بڑی بات۔ تو سچی دعائیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور دنیا ہے وہ بہت بڑا تصور ہے۔ انسان اس جگ سے اس جہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ تبھی خدا نے کہا مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن فرمایا کچھ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان لے کر نہیں آئے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا۔ تو ایک ہے ایکشن، ایک ہے ری ایکشن۔ مثلاً پانی ہے تو پانی کا کوئی اثر ہے، وہ پانی پانی نہیں جو پیاس نہ بجھائے، وہ ایمان ایمان نہیں جو عمل نہ بنائے۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں ایمان تھا تو نبی کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ تبھی تو خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے انسان اگر اے صاحبان ایمان، ایمان لے کر آؤ۔ خدا کہہ بھی رہا ہے صاحبان ایمان، پھر خود ہی کہہ رہا ایمان لے کر آؤ۔ اس کا مطلب جو پہلا ایمان ابتدائی ہے اس ایمان نے تیرے وجود میں اثر پیدا نہیں کیا، اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں جو میرے وجود میں اثر پیدا نہ کرے۔
تو جب تک ایمان میرے وجود میں، دیکھیے وہ آگ کس کام کی جس میں گرمی نہ ہو. گھر میں ایسی لگا ہوا فین ہی چلتا رہے، کمپریسر چلے ہی نہ، تو وہ ایسی کس کام کی جو ٹھنڈک نہ دے. وہ ایمان کس کام کا جو وجود میں اثر نہ لائے. تو نبی کے ساتھ یا علی کے ساتھ کوئی بندہ گھومتا بھی رہے لیکن یہ ساتھ اس کے وجود میں اثر پیدا نہ کرے. اللہ کا ساتھ، نبی کا ساتھ، اہل بیت کا ساتھ اگر اثر وجود میں لائے. مولا منبر پہ جاتے تھے، لاکھوں لوگ مولا کو واہ واہ کرتے تھے. افصح الرجال فی العرب، عرب میں سب سے فصیح کلام کرنے والے علی. تعریفیں کرتے تھے، مجمع نیچے واہ واہ کرتے. اور مولا فرماتے تھے جنگ پہ چلنا ہے، تو کہتے تھے یا علی سردی ہے. چلو جب گرمیاں آتی تھی جنگ پہ چلنا، یا علی گرمی بہت ہے. تو صرف علی کو واہ واہ کرنا اور ہے، اور علی کے ساتھ میدان جنگ میں جانا اور ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنے میں کیا ہے، ابھی نعرہ مارو ابھی علی کا نام لو، بہت آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. فرمایا آمنو وعملوا الصالحات. اگر اللہ پر ایمان ہے، علی پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، تو دوسری منزل یہ ہے کیا یہ عمل صالح پر بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ایمان وجود میں اثر پیدا کرتا ہے اور اس کا اثر ہے عمل. اگر عمل نہیں ہے، اگر امام برحق ہے تو اس امام کو تہجد کے مصلی پر بھی دیکھو گے، کیونکہ امام ہے تو اثر ہوگا. اتنی نماز شب پڑھی کہ ارشاد ہوا ہے ہمارے حبیب تیرے پاؤں سوکھ جاتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. لیکن توحید کا اثر اتنا تھا کہ مصطفیٰ بیٹھے تو کیسے بیٹھے. یہ کربلا میں جو مولا حسین جنگ لڑ رہے ہیں اور سجدے میں شہادت ہو رہی ہے، یہ توحید الہی کا اثر ہے. علی اکبر کا جذبہ، یہ قاسم کا جذبہ، یہ ولایت حسین کا اثر ہے. اگر معرفت ہے تو وجود میں اثر بھی ہونا چاہیے. کھوکھلی معرفت کسی کام کی نہیں. اس کے لیے قصہ بیان کر دوں. حضرت عیسیٰ کا ایک صحابی ہے، صحبت میں بیٹھنے والا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھوک لگی ہے، روٹی لے کر. کتنے پیسے ہیں تیری جیب میں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی 2 درہم ہیں. حضرت عیسیٰ نے 1 درہم نکالا، کہا یہ 3 درہم لے جا، روٹیاں لے کر آ. گیا دکان پہ، نانوا سے کہا کہ روٹی ہے. اس نے کہا کتنے کی؟ اس نے کہا 1 روٹی 1 درہم کی. اس نے 3 دیے، کہا مجھے 3 روٹیاں. اب جب یہ روٹیاں لے کر واپس پلٹا تو ذہن میں ایک خیال آیا کہ تیرے ہیں 2 درہم، عیسیٰ کا ہے 1 درہم، تو تیری کتنی روٹیاں ہوئیں؟ 2. عیسیٰ کی 1 ہوئی. لیکن لے کر جائے گا تو پھر تیری آدھی روٹی تو عیسیٰ کھا جائیں گے. صحابی تھا پر کنجوس تھا. تو ایمان تو تھا پر عمل نہیں تھا. اور مولا علی کا فرمان ہے کہ علی والے کی نشانی ہے کہ علی والا کنجوس نہیں ہوتا. اور میں ممبر سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. یقین نہیں آتا تو کنجوس کی بیوی سے پوچھ لیتا. مولا کا فرمان ہے علی والا نہ اللہ کو پسند نہ بیوی کو پسند نہ علی کو پسند. علی والا سخی ہوتا ہے. اور یہ امام نے فرمایا کہ مرد وہ اچھا تو سخی، عورت وہ اچھی جو کنجوس. دیکھیے چیز ایک ہی ہے، مرد میں آئے تو اچھی. فطرت الہی تو دیکھیے چیز ایک ہی ہے. اب یہ مت کہنا کہ ایک چیز اگر میرے لیے اچھی ہے تو عورت کے لیے بھی اچھی ہے. نہیں، مرد میدان جنگ میں اچھا لگتا ہے، عورت گھر میں اچھی لگتی ہے. مرد کے لیے اچھا ہے کہ وہ سخی ہو، عورت کے لیے اچھا ہے وہ کنجوس ہو. کہ مولا کیوں؟ کہ اگر یہ سخی بن گئی تو شوہر فقیر بنا دے گا. اس کا کام ہے کہ بچت کرے، بچا کے رکھے تاکہ کل بچوں کے کام آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ گھر کو سنبھالنے والی ہے.
یہ بچوں کو پالنے والی ہے. تو اس کے ذہن میں شیطان نے خیال ڈالا کہ ہاں 2 روٹیاں تو تیری ہیں، تو ایک کام کر 1 روٹی راستے میں کھا لے. چلتے چلتے کھا لے، باقی بچیں گی 2 روٹیاں، پھر وہاں بھی 1 تو کھانا، 1 عیسیٰ کھائیں گے. اس نے کہا ترکیب بڑی اچھی ہے. اس نے 1 روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا لی اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. کہاں بھائی بتا روٹیاں کتنی ملی؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی 2. بہت اچھا، بیٹھو. بیٹھ کے روٹیاں کھائیں، ایک حضرت عیسیٰ نے کھائی، ایک اس نے کھائی. کہ ہمارے سفر باندھو، ہمیں آگے چلنا ہے. سفر میں جاری رہے اور آگے چلے اور راستے میں دریا آیا. ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی کشتی نہ کوئی سواری. یہ دریا کو دیکھ کے ڈر گیا. اللہ کے نبی نے کہا ڈرتا کیوں ہے؟ میرے پیچھے آ. دیکھو نا، یہ بھی اصحاب تھے جو ساتھ نبی کے تھے پر ڈر بھی رہے تھے. تو ان کو بھی کہا کہ لا تحزن، ڈرو نہیں، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہا کہ میرے قدموں پہ قدم رکھتا، پانی تجھے نہیں ڈبوئے گا. اس نے نبی کے قدموں پہ قدم رکھے، فالو کرتا گیا، دریا پار کر گیا. تو تعجب کے عالم میں کہنے لگا اللہ کے نبی اپنے پاؤں کو دیکھیے، میرے پاؤں کو دیکھیے، یہاں تک کہ ہم پانی پر چلے پر ہمارے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے ہیں. اللہ کے نبی میں آپ کو جانتا تو تھا، لیکن آپ کی معرفت اتنی نہیں تھی کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں کہ پانی کو زمین بنا دیں، پانی پر چلیں. اب تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بہت بڑے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ مسکرائے کہ معرفت آ گئی ہے. کہاں آپ کی معرفت آ گئی ہے؟ کہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ معرفت عمل لاتی ہے نا. علی کی معرفت ہو تو زبان پہ سچائی بھی ہو. ہاں بندہ علی علی کرے پر سچا نہ ہو، اس کا مطلب علی نے اسے کچھ، علی کے نام نے اسے کچھ نہیں دیا. وہ ایمان کام کا ہے جو وجود میں معرفت پیدا کرے. اس نے کہا اللہ کے نبی 2 تھی. میں بتا چکا روٹیاں کتنی تھیں، 2 تھی. کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار؟ کہا صحیح تم نے جو کہا معرفت بڑھ چکی ہے. کہ چلو آگے چلتے ہیں. سفر پہ آگے چلے، شام ہو گئی، ایک جنگل میں پہنچے. اس نے کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے. ایک ہرن جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا، ہرن دوڑتا ہوا آیا. نبی کے قدموں میں سر جھکایا. حضرت عیسیٰ نے اللہ اکبر کر کے اسے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد بھونا، بھونے کے بعد دونوں نے بیٹھ کے کھایا. کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس کی ہڈیوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ہرن کی کھال کے اندر ڈالا اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، اللہ کے اذن سے کہنا تھا. تو اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. یہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگا اللہ کے نبی جو میں نے کھایا تھا وہ کیا تھا، جو اس کی ہڈیوں پہ چڑھا ہے وہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی آپ تو پانی پر بھی چلیں، آپ تو مردے کو زندہ کر دیں. اب تو میرے دل میں بہت بڑی معرفت آ گئی ہے کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھیں. معرفت آئی ہے تو تھوڑا عمل بھی تو ہونا چاہیے. اس نے کہا اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو بتا چکا روٹیاں 2 تھی. کہ نہیں، معرفت بڑھ رہی ہے. پانی پہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ دلیل ہے کئی ایسے تھے جو دیکھ بھی رہے تھے پر مان نہیں رہے تھے. تو آگے چلو، آگے چلے. ایک پہاڑی آئی، پہاڑی پر چڑھے، تھک کر بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ایک کونے پر 3 اینٹیں نظر آئیں، تینوں سونے کی. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بہت بڑے نبی ہیں. پانی پر چلے، مردے کو زندہ کیا. اب آپ کے صدقے میں مجھے 3 اینٹیں ملی، تینوں سونے کی. میں تو کروڑ پتی بن گیا، میں تو امیر بن گیا، میری فقیری تو ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا. اینٹیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی روٹیاں 2 تھیں. کہا کہ 1 روٹی تیری تھی، 1 روٹی میری تھی.
ایک روٹی تو نے کھائی، ایک روٹی میں نے کھائی، تو ایک اینٹ تیری ہوئی، ایک اینٹ میری ہوئی، ایک روٹی تیری، ایک روٹی، اور تیسری روٹی جس نے کھائی ہے وہ تیسری اینٹ اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ روٹیاں ابھی تین ہی تھی، ایک روٹی میں نے راستے میں کھا لی تھی، کہ ابھی تک تو بول رہا تھا دو تھی، سونے کو دیکھ کر تجھے سچائی یاد آ گئی، مال کو دیکھ کر تجھے سچائی یاد آ گئی، تو ایک کام کر، تیسری اینٹ بھی تو رکھ لے، میری والی بھی تو رکھ لے، لیکن آج کے بعد میری صحبت سے باہر نکل جا، کیونکہ جس میں عمل نہیں ہے وہ میرے ساتھ چلنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ تو اگر معرفت ہے تو وجود میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام کہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو یہ عمل صالح کریں فلہم اجر غیر ممنون، سبحان اللہ، میں اس عمل کے نتیجے میں اس بندے کو کیا دیتا ہوں؟ اجر دیتا ہوں۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ اجر، ایک ہے لفظ عطا۔ عطا کی بنیاد ہے رحم، عطا کی بنیاد ہے رحم، اجر کی بنیاد ہے محنت۔ کہا کہ مزدور کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے اسے اجر دو، عطا نہیں، کیا دو؟ اجر دو۔ اس کی زندہ مثال ہے کہ آدم کو جو پہلی جنت ملی تھی وہ عطا تھی، آدم کو جو پہلی جنت ملی وہ عطا تھی، کیونکہ اگر اجر ہوتا تو جنت سے نکالا نہ جاتا۔ عطا ہے رحم کی بنیاد پہ۔ آپ نے مجھے 2 دن استعمال کے لیے گاڑی دی، ٹھیک ہے مولانا آپ آئے ہوئے ہیں، یہ 2 دن گاڑی رکھ لیں۔ میں نے گاڑی اٹھائی اور ایک دیوار پہ ماری، اس دیوار پہ ماری۔ آپ نے کہا مولوی صاحب استعمال کے لیے دی تھی، توڑنے کے لیے نہیں دی تھی، گاڑی مجھے واپس کرو۔ تو کیونکہ عطا تھی آپ نے واپس لے لی، لیکن اگر میں اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے گاڑی لوں پھر اسے توڑوں یا پھوڑوں، کوئی لے سکتا ہے واپس؟ نہیں۔ فرمایا آدم جو تجھے پہلی جنت دی وہ عطا تھی، اب تو نے خطا کی تو تجھے جنت سے نکالا گیا، اب دنیا میں جا کر محنت کر، اب جو جنت ملے گی وہ اجر ہے۔ فرمایا اے علی کے چاہنے والوں، وہ انسان ناکام اور خسارے میں ہے جو ایمان تو لائے عمل صالح نہ کرے۔ اگر تو عمل صالح کرے گا پھر تجھے اجر دیا جائے گا، یہ جنت تیرا اجر ہے اور اس کی بنیاد محنت ہے۔ تبھی بابا دنیا مزرعۃ الآخرہ، جہنم اللہ نہیں بناتا، جہنم میں خود بناتا۔ فرمایا جو بھی شر تجھے ملتا ہے وہ تیرا ہے، لیکن جو بھی خیر تجھے ملتا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ خدا خیر دیتا ہے۔ تو فرمایا اے بندے اگر مولا کو مانا ہے تو وجود میں اگر معرفت ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک خلاصہ کلام اور 2 جملے مصیبت ہے کہ کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ عبادت ہے یا عادت ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ حسین کے لشکر میں بھی نماز ہو رہی تھی اور یزید کے لشکر میں بھی نماز ہو رہی تھی، تو معیار نماز پڑھنا نہیں ہے کہ بندہ سجدے پہ سجدے کرتا رہے، نہیں، یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقت کا مقصد تھا عبادت، اور عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے،
نماز عبادت کا ایک حصہ ہے، اور اگر عبادت صرف نماز ہو تو اس کا مطلب یہ ہم دن میں 24 گھنٹے اور نمازیں کتنی منٹ پڑھیں؟ 17 منٹ، بہت زیادہ پڑھ لی، 20 منٹ بہت زیادہ پڑھ لی، 1 گھنٹہ، تو پھر 23 گھنٹوں کا کیا ہوگا؟ حالانکہ خلقت کا مقصد کا عبادت، اور اگر ہم بہت زیادہ عابد بن جائیں 2 گھنٹہ، چلو بھائی 22 گھنٹوں کا کیا ہوگا؟ 21 گھنٹوں کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہماری خلقت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، وہ مزدور جو رزق حلال کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے، فرمایا اس کا پسینہ جو بہ رہا ہے یہ اس کے پسینے کے قطرات نہیں ہیں، یہ تسبیح الہی کے قطرات ہیں۔ یہ اس مزدور کی تسبیح ہے کیونکہ حلال رزق کے لیے باہر نکلا ہے۔ کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مزدور کو دیکھا، اس کی انگلیوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، رسول نے اس مٹی کو اٹھا کے چوما۔ اب مولویوں کے ہاتھ چومے، رسول مزدور کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی کو چوم رہے، کہا یہ رزق حلال کے لیے نکلا ہے۔ عبادت صرف مسجد کے کونے میں بیٹھ کر سجدے دینے کا نام نہیں ہے، عبادت اپنی زندگی کو راہ خدا اور اللہ کی مرضی پہ گزارنے کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ تبھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولانا سلمان جھوٹ بولتا ہے، کہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ امام نے کہا سلمان کو، بولا سلمان کیا تو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ کہ مولا آپ نے کہا نا جو وضو کے ساتھ سوئے اس کا سونا عبادت ہے۔ تو زندگی اگر اللہ کی مرضی سے گزرے تو پوری زندگی عبادت ہے۔ اب مقام یہ ہے کہ انسان کربلا کے میدان کو دیکھتا ہے کہ حسین کے لشکر میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، لشکر یزید۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد صلوات۔ تو ظاہری طور پر وہاں بھی نماز ہے، یہاں بھی نماز ہے، تمہیں کیسے پتا چلے کہ کون سی نماز ہے اور کون سی نماز نہیں؟ کیونکہ اس کی نماز میں بھی سجدہ، اس کی نماز میں بھی رکوع، اس کی نماز میں بھی سورہ حمد، اور حسین کی نماز میں بھی سورہ حمد۔ اور یہ سورہ حمد وہ سورہ ہے اگر نماز میں نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہے، حمد پڑھنا ضروری ہے۔ اور اسی سورہ حمد میں ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا۔ یہاں باقی ترجمے میں نہیں جاتا، لیکن دعا ہدایت ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا۔ اور مقام تعجب تب تھا جب شمر بھی نماز پڑھ رہا تھا تو یہی دعا کہہ رہا تھا۔ جب نماز پڑھی تو دعا تو کر رہا تھا نا، یہ جملہ تو ادا کر رہا تھا نا۔ ابن زیاد بھی جب نماز پڑھ رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا یا ہدایت دے۔ اور مقام تعجب یہ تھا جب اور نماز پڑھ رہا تھا اور بھی یہی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ شمر بھی کہے اہدنا الصراط المستقیم، اور بھی کہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب اور نے اہدنا الصراط المستقیم کہا یہ دعا کے نتیجے میں ناصر حسین بنا، اور شمر نے بھی اہدنا الصراط المستقیم کہا لیکن یہ قاتل حسین بنا ہے۔ پروردگارہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دعائیں دونوں نے کی ہیں، لیکن ایک دعا کرنے کے بعد ناصر بن رہا ہے، دوسرا دعا کرنے کے بعد قاتل بن رہا ہے۔ پروردگارہ دعائیں تو دونوں نے کی ہیں لیکن ایک کو تو ناصر بنا رہا ہے، دوسرا قاتل بن رہا ہے۔ فرمایا ہاں دعا دونوں نے کی ہے لیکن دونوں کی دعاؤں میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اور بھی اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، شمر بھی اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے۔ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو فرمایا خالی قرآن پڑھنا بندے کو ہدایت نہیں دیتا جب تک بندہ فکر نہ کرے۔ بے شک۔ تو کبھی کبھی ہم
عادتوں کے غلام ہوتے ہیں، نہ کہ عبادتوں کے غلام۔ صحیح ہے کہ بندہ صبح سے شام تک حرام کاریاں کرتا ہے لیکن مسجد میں آ کے اللہ اکبر کہتا ہے، اس سے نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بچپن سے باپ نے مسجد میں بھیجا، نماز پڑھ رہا ہے، عادی ہے نماز کا، نہیں پڑھتا تو مزہ نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح بندہ نسوار نہ کھائے، عادت ہے نا۔ اب تم خود کو کسی بھی چیز کا عادی بناؤ، یہ جسم اس طرح ہے، عادت بنتی کیسے ہے؟ جس کام کو ریپیٹڈلی کیا جائے، جس کو اردو میں کہیں گے تکرار عمل، جتنا کہ شام کو ریپیٹ کرو گے عادت بن جائے گی۔ آپ 4 مہینہ دن میں 5-6 بار چائے پیو، اس کے بعد چائے کی عادی ہو جاؤ، ہاں بھنگ پیو بھنگ کی عادی ہو جاؤ، چرس پیو چرس کی عادی ہو جاؤ، نماز پڑھو نماز کی عادی ہو جاؤ، ماتم کرو ماتم کی عادی ہو جاؤ۔ تو اللہ نے کہا میری عبادت عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے کیا سبحان اللہ، صحیح ہے، عادت اور عبادت میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب میں عادی ہو جاتا ہوں تو یہ عادت اپنی رضا کے لیے ہوتی ہے، بے شک جب میں کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہوں تو اب جب وہ کام نہیں کرتا تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ صحیح ہے، عبادت مزہ آئے نہ آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب جنگ کے میدان جنگ میں نماز پڑھنا اور تیر کھانا کس کو مزہ آئے گا؟ کس کو مزہ آئے گا؟ لیکن بندہ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ تجھے آئے نہ آئے خدا کو تو آ رہا ہے۔ صحیح ہے، میں اپنی رضا کے پیچھے نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے۔ عادت تجھے راضی کرتی ہے، عبادت خدا کو راضی کرتی ہے۔ صحیح ہے، بے شک۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے جو میں کر رہا ہوں کیا وہ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ مجلس میں آ گئے، عادت یا عبادت سمجھنا بڑا ضروری ہے، بے شک، کیونکہ اگر عادت ہے سنوں گا جاؤں گا پھر بھول جاؤں گا، لیکن اگر عبادت سمجھ کے آؤں گا تو کچھ لے کر جاؤں گا۔ بے شک، عادت انسان کو عطا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر اچھی چیزیں بھی عادت بن جائیں تو شیطان ان سے فائدہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچپن سے مائیں بچے کو یا علی کہنا سکھاتی ہیں، سبحان اللہ، کہتی بیٹا اٹھو تو کہو یا علی، بیٹھو تو کہو یا علی، مشکل میں پڑھو تو یا علی، مشکل میں پڑھو تو یا علی۔ بچے کو یہ نہیں بتاتی کون سی مشکل ہے، اب اسے پتا مشکل جو بھی ہو کہنا ہے یا علی۔ اب یہ کسی گھر میں چوری کرنے جائے گا اور دیوار بڑی ہوگی چھلانگ لگائے گا تو کہے گا یا علی، کیوں کہ اسے یا علی کہنے کی عادت ہو گئی۔ چرس پیے گا تو کہے گا یا علی، کرتے نہیں کرتے، بھنگ پیتے ہیں تو یا علی۔ ایران کا واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب گھر گئے اور دیکھا چور نے چوری کی ہے۔ اب ایران کا مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ، تو دیکھا گھر کا سارا سامان اس نے جمع کیا، گٹھڑی بڑی ہو گئی، اٹھائی نہیں جا رہی چور سے۔ مولوی صاحب پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، کہ جب اٹھائی بھی جا رہی تھی تو چور نے یا علی کہہ کے گٹھڑی کو اٹھایا۔ مولوی صاحب نے کہا بندہ خدا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جایا۔ تو جب یا علی کرنا عادت نہیں، عادی شیعہ ہو، تو اب یا علی اگر گانے میں بھی ہوگا ایسے مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ویسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ عادت ہو گئی، یہ صرف سننا چاہ رہے کیونکہ علی علی کرنے کی اب اس کو یہ نہیں پتا کہ علی کا نام کہاں لینا ہے اور کہاں نہیں لینا ہے۔ اسے علی کا پتا ہے، شان علی کا پتا نہیں ہے۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں،
امامے کی جگہ ہے سر پہ، جوتی کی جگہ ہے پاؤں۔ اگر کوئی امامہ پاؤں میں رکھ لے تو یہ کس کی توہین ہے؟ پاؤں کی، امامے کی؟ امامے کی۔ اگر کوئی علی کا نام گانے میں ڈال دے تو مولا فرماتے الدہر انزلنی الدہر انزلنی، لوگوں نے مجھے اتنا اتارا کہ کہنے لگے علی اور معاویہ، اتنا مجھے نیچے کیا کہ علی اور معاویہ میں تقابل کرتے، کہاں علی اور کہاں معاویہ، کیونکہ یہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو اسے گانے میں بھی علی اچھا لگتا ہے، چرس پیے تو پھر بھی علی اچھا لگتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ علی جس کے لیے فرمایا کہ ہر رجس اور نجاست سے دور ہے، بالکل ایسا ہے کہ میں آب زمزم میں خدا نخواستہ پیشاب پاک چیز میں نجاست ملانا ہے، کس کی توہین ہے؟ آب زمزم کی توہین ہے نا، کہ فرمایا الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بدتر ہے، اور اسی غنا میں علی کا نام ہے، اور وہ خاتون ڈانس بھی کر ہے کہ نہیں؟ کہتے مولانا انڈیا کا گانا ہے، وہ زبردست علی کا ذکر ہو رہا ہے، مولانا فلاں فلم دیکھی اس میں ماتم ہو رہا ہے، تو ماتم دیکھنے کے لیے لاکھ گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، پوری 2 گھنٹے کی فلم جس میں اوریانی، جس میں فحاشت، کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہے یہ ہے عادی، کیا بات، وہ تیری عادت سے کیا لیتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ شیطان شناس بنو، بسم اللہ سے پہلے کہو اعوذ باللہ۔ تو جب تک شیطان کو نہیں پہچانے گا اللہ کی عبادت نہیں کر پائے گا۔ کیا آواز آئی؟ لا تعبد شیطان۔ کیا یہ آیت آپ کے لیے عجیب نہیں ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ کون ہم میں سے شیطان اکبر کہتا ہے؟ کون ہم میں سے جو شیطان کو سجدہ کرتا ہے؟ کون ہے ہم میں سے جس نے قبلہ شیطان؟ اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے شیطان کی عبادت نہ کرو؟ کون شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ معصوم نے فرمایا لا تعبد الشیطان سے مراد لا تتبع الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کی اتباع کی جاتی ہے۔ اب تو زبان سے اللہ اکبر کہے لیکن اگر اتباع شیطان کی کر رہا ہے تو عبادت بھی شیطان کی کر رہا ہے، اور جس کی اتباع کرتا ہے وہی تیرا امام ہوتا ہے۔ بے شک اب سمجھا کہ یوم ندعو کل اناس بامام ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا بندہ اور دیکھے گا اس کا امام شیطان ہے، کہے گا خدا میں نے تو محمد کو مانا تھا، علی کو مانا تھا، یہ کون ہے؟ کہ تم نے مانا ان کو تھا لیکن پیروی اس کی تھی۔ صحیح ہے، کبھی کہا نا لا تعبد الشیطان، امام تیرا یہ تھا۔ امام وہی ہوتا ہے جس کے کہنے پہ تو چلتا ہے، وہ آگے تو پیچھے، تو کس کے پیچھے تھا؟ کیا تو علی کے پیچھے تھا؟ تو جب ہم عادی بن جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم نام تو حسین کا لیتے ہیں لیکن کام یزید کا کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو لعنت یزید پہ بھیجتے ہیں لیکن گردن تک ان کے اندر یزید والی عادتیں ہوتی ہیں، تو یہ لعنت یزید پہ نہیں، لعنت خود پہ بھیج رہے ہیں۔ یزید پہ تو لعنت ہو چکی، مر چکا، سڑ چکا، گل چکا اور عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ آج 1400 سال پہلے مرے ہوئے شخص پہ لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ سوچا یہ شخص جو خالدین ہے ہمیشہ، جس پہ اللہ کی لعنت ہے، میری لعنت کو اللہ کی لعنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیا کرے گی میری لعنت؟ جس پر خدا نے لعنت بھیج دی، جو عذاب الہی میں جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، گل رہا، اس کے لیے معصوم کہیں کہ 100 مرتبہ لعنت بھیج۔ یہ لعنت کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا یزید ایک کردار کا نام ہے، مثل لا یبایع مثل یزید، مثل حسین بھی کردار ہے، مثل یزید بھی کردار ہے۔ یزید تو مر چکا پر یزید کا کردار زندہ ہے۔ یزید تو مر چکا ہے پر وہ فیکٹری جو یزید بنا رہی ہے وہ ابھی تک ہے۔ تو اگر تو ایک یزید کو مارے گا وہ دوسرا بنائے گی، دوسرے کو مارے گا وہ تیسرا بنائے گی، تو ایک کام کر تو پھر فیکٹری کو مار دے۔ وہ جو یزید بناتی ہے یہ مت سوچنا جب اس فیکٹری نے کربلا میں ایک یزید بنایا تھا وہ آج بھی بنا سکتی ہے۔
تو تجھے اس سسٹم کو سمجھنا ہے جو یزید بناتی ہے. تو اگر تو یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے یہ دیکھا کر کہیں یزید والی صفت تیرے اندر تو نہیں ہے. تو شمر پہ لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن جس چیز نے شمر کو شمر بنایا تھا کہیں وہ اگر تیرے اندر ہو تو. شمر حسود تھا, حسد کرتا تھا, کسی کو کوئی چیز ملتی تھی برداشت نہیں کرتا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے اندر بھی حسد ہو؟ بھائی امیر بن گیا, کسی نے اچھی گاڑی لے لی, تیرے اندر جلن ہو رہی ہے کیونکہ وہ تیرے پاس نہیں ہے. اگر یہ حسد کی بیماری تیرے اندر ہے اس کا مطلب وہ بیماری جو شمر کے اندر تھی وہ تیرے اندر ہے. ابن سعد مال پرست تھا, امام حسین کے ساتھ بچپن میں کھیلتا تھا کہ سیدہ زینب جب عاشورہ کے دن جب مولا کے گلے پہ چھری چل رہی تھی نا, بی بی ابن سعد کو مخاطب کرتی ہیں اور ابن سعد تو دیکھ رہا ہے کہ حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اور کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. تو کربلا کے راوی کہتے ہیں کہ ابن سعد نے منہ میڑا اور رو رہا تھا لیکن رہ کی حکومت سے عزیز تھی. تو کیا ہوا, حسین چلے گئے تو چلے گئے لیکن حکومت تو مجھے مل جائے گی. تو انسان جب لعنت بھیج تو عادتوں کے غلام نہ بن. اسی منبر سے نام حسین کا لیا جاتا ہے لیکن کام یزید کا کیا جاتا ہے. قصیدہ حسین کا دھن انڈیا کے گانے کی, یہ ہے کہ نہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیونکہ ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہوتی تمام تر چیزوں کو بیان کرنے کی. ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. آسان مثال دے کے دوں, مثلاً آپ کربلا گئے اور امام حسین کے حرم کی خاص خوشبو ہے. کئی لوگ وہاں سے عطر حرم امام حسین لے کر آتے ہیں. مشہد جاؤ گے, مولا رضا کے حرم کی اپنی خوشبو ہے, عطر حرم امام رضا. اب آپ 2 سال پہلے گئے ہو مثلاً امام حسین کی زیارت کر کے آ گئے ہو, نجف سے کوئی طالب علم آیا, اس نے اپنے کپڑوں پہ حرم کا عطر لگایا ہے. جیسے وہ آپ کے سامنے سے گزرے گا خوشبو آئے گی, فوراً ذہن میں حسین کا حرم آئے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک خوشبو آپ کے ذہن میں منظر بناتے ہیں, تو یہ خوشبو بھی آپ کو کسی چیز کی یاد دلاتی ہے, آواز بھی کسی چیز کی یاد دلاتی ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے, معصوم کیوں اتنے دقیق تھے کہ انسان وہ لفظ سنو جو تجھے اللہ کی یاد دلائے, کیونکہ ایک لفظ ہے, مومن بھی بنتا ہے انسان اسی لفظ سے, منافق بھی بنتا ہے. لفظ ایک ہی ہے. مثلا لفظ من کنت مولا, آپ نے مولا سے علی کی خلافت کو لیا, انہوں نے اسی لفظ سے مولا کی دوستی کو لیا. لفظ تو ایک ہی ہے نا, لیکن دیکھو ایک لفظ مومن کو یہاں لے جا رہا ہے, دوسرے کو وہاں لے جا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں کہوں کربلا, ذہن کہاں چلا گیا؟ فوراً مولا کا روزہ آ گیا. بین الحرمین, ذہن کہاں چلا گیا؟ جنت البقیع, ذہن کہاں چلا گیا؟ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن طاقت کتنی ہے. مومن اور منافق کی پہچان بھی لفظ ہے. اگر دیکھنا ہے مومن ہے یا منافق ہے, علی کا نام لو, چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو مومن ہے, چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے. ایک لفظ ہے لیکن طاقت دیکھو. تو لفظوں میں اثر ہوتا ہے, لفظوں میں میموری ہوتی ہے. میں لفظ کربلا لاؤں گا, ذہن کربلا, مدینہ مدینے, مکہ مکے, کعبہ کعبہ, جیسے لفظ لیتے جاؤں گا تصور آتا جائے گا. اسی طرح آواز میں تصور ہے, اسی طرح خوشبو میں تصور ہے. کیوں فرمایا جب نماز پڑھو تو عطر لگایا کرو, خاص عطر لگایا کرو نماز کرو. کیوں؟ کیونکہ جب جب وہ عطر کی خوشبو آئے گی تجھے مصلی عبادت یاد آئے گا. ہمارے دوست جب قرآن یاد کرتے تھے تو اس وقت خاص عطر لگاتے تھے. کہتے تھے مولانا پھر جب کوئی آیت بھول جاتے تھے وہ عطر لگاتے تھے, آیت یاد آ جاتی تھی. کتنا ایک خوشبو میں اثر ہے جب تم خوشبو لگاتے ہو. تو اب جب تم قصیدہ پڑھتے ہو حسین کا, دھن لگاتے ہو گانے کی, تو چاہو نہ چاہو ذہن کہاں جائے گا؟ بے شک وہیں جائے گا. چاہو نہ چاہو ذہن کہاں جائے گا؟ یعنی حسین کی پاک محفل سے ذہن اٹھ کے نجاستوں کے میدان میں جائے گا. تبھی فرمایا اے انسان جو لفظ سن رہے ہو سوچا کرو کیا سن رہے ہو.
جو لقمہ پیٹ میں ڈال رہے ہو سوچا کرو کیا ڈال رہے ہو، کیونکہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. تجھے ہر وہ چیز سننی ہے، دیکھنی ہے، کرنی ہے جس چیزوں سے تجھے یا اللہ کی یاد آئے یا آل محمد کی یاد آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ فرمایا تجھے عادی شیعہ نہیں کرنا. عادت دیکھو نا، ایک انسان کی بت پرستی کی عادت ہے، بچپن سے بڑا ہوا وہ بت پرستی میں، کوئی سنی بنا، کوئی شیعہ بنا، کوئی وہابی بنا. اس میں میرا تو کمال ہے ہی نہیں. ہم تفتان سے جب جاتے تھے، اپنا کوئٹہ سے تفتان جاتے تھے تو پورے راستے چرس میں پی رہے ہیں وہ ڈرائیور، گانے بھی چل رہے ہیں، لیکن اذان آتی گاڑی روک کے نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں دیکھا، یہ عادی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا. بچپن سے پڑھائی ہے. یہ نماز بندے کے منہ پہ ماری جاتی ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں، یہ بت پرستی ہے، اندھی عبادت جس میں معرفت نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو اگر مجلس سننا، ماتم کرنا، علی علی کرنا عادت بن جائے تو شیطنت ہے، عبادت نہیں ہے. عادی ہے، تو خود کو راضی کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ علی ہیں کیا، نام لینا کہاں ہے. تو چوری کرنے بھی جا رہا ہے تو یہ علی کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے یہ علی کر رہا ہے، کیونکہ یہ عادی ہو چکا ہے. تو معصوم نے فرمایا اب عادت ہے کیا. عادت مثال کے طور پہ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، پھر روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں مولانا سگریٹ کی عادت ہے. یہ کس کا غلام ہے؟ سگریٹ کا. اتنا اٹا کٹا بندہ ایک سگریٹ کا غلام بنا ہوا ہے. یہ علی کا غلام تو نہیں بن سکتا نا. میں سمجھ تمار بننا پڑتا ہے علی کی غلامی کے لیے. جب جنگ احد پڑھتے ہو، سنتے ہو کہ وہ بھاگے تھے، علی رکے تھے، تو یہ سوچنا ہے نا کہ علی کیوں رکے اور وہ کیوں بھاگے. کیونکہ ان کے دل میں مال غنیمت کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ تھی، اور علی کے دل میں مصطفیٰ کی محبت زیادہ تھی، تو علی رک گئے. تو جب تک وجہ کو تلاش نہیں کرے گا، تو اگر کسی کو فور ایگزامپل نماز پڑھنے میں مزہ آئے، سبحان اللہ، مزہ اس طرح ہے کہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے، تو وہ کہے گا مولانا مجھے نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، میں 2 نہیں پڑھوں گا، 2.5 پڑھوں گا. مزہ آتا ہے. اب سگریٹ پینے مزہ ہے، بندہ کہے گا 1 کیوں 2 پی لو. تو فرمایا اگر 2 پڑھو گے تو عبادت ہے، 2.5 پڑھو گے تو لعنت ہے. اشارے دیتے جاؤں گا عقل مندوں کے لیے. گفتگو حساس ہو رہی ہے تو عقل مندوں کے لیے. اگر 30 دن روزہ رکھنا رمضان میں عبادت ہے. ایک بندہ کہ نہیں مولانا روزے میں مزہ بڑا آ رہا ہے، 31 دن رکھوں گا، عید کے دن بھی رکھوں گا. تو اللہ کہے گا 30 دن رکھو گے تو بعد 31 تو لعنت ہے. اب اگر کسی کو علی علی کرنے کی عادت ہو اور وہ کہے ہر جگہ مجھے علی علی کرنا، کیونکہ میں عادی ہو گیا ہوں، مجھے بغیر علی علی کیے مزہ نہیں آتا، اور کہ مجھے ہر جگہ علی علی کرنا ہے. فرمایا نہیں، علی علی بھی وہی کرنا ہے جہاں علی کہے. عادی شیعہ تو تجھے بننا نہیں ہے. اور زندہ مثال دوں آپ کو، مثلا کسی کو رات کو جاگنے کی عادت ہے، آدھی روز رات کو جاگتا ہے. باپ کہے کہ بیٹا آج جلدی سو جا، اور باپ کے کہنے پہ بستر پہ چلا بھی جائے، لیکن کیونکہ عادت ہے جاگنے کی، سے نیند آئے گی نہیں. کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کبھی موبائل چلائے گا، کیونکہ رات کو نیند کرنے کی عادت نہیں ہے. اب جملہ سننا میرے مولا علی کا، فرماتے ہیں ستاروں گواہ رہنا تم نے کبھی بھی علی کو رات کو سوتا ہوا نہیں دیکھا. اے ستاروں گواہ رہنا تم نے کبھی بھی علی کو رات کو سوتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن شب ہجرت جب رسول نے کہا علی سو جا، تو اگر علی رات کو جاگنے کے عادی ہوتے تو نیند نہ آتی. لیکن امام نے فرمایا ایسی نیند آئی کہ زندگی میں ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی.
علی عبادت سمجھ کے جاگتے تھے، عادت سمجھ کے نہیں. اور جب رسول نے کہا سو جا تو سونا عبادت بن گیا. کیا یہ نہیں سنا کہ میدان جنگ میں اس ملعون نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تھا؟ تو اگر عادت ہوتی تو مولا بھی اس کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکتے اور اس کا گلا کاٹ دیتے. لیکن علی نے کھڑے ہو کر کائنات کو ایک پیغام دیا کہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے، عبادتوں کا غلام ہے. بے شک بے شک. تو اے انسان تجھے دیکھنا ہے کہ تو ذکر خدا بھی جو کر رہا ہے، ذکر علی بھی کر رہا ہے، عادت کے مطابق کر رہا ہے یا عبادت کے مطابق. عبادت یہ ہے جو وہ کہے. اللہ اکبر. اگر اسے میرا آگ میں جلنا پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے. بے شک. جبرائیل نے کہا نا کہ ابراہیم فرماتے ہیں عرش الہی پہ کوہرام تھا، خدا تیرے بندے کو جلایا جائے. تو اللہ نے کہا جبرائیل جا ابراہیم سے پوچھ، خدا بھی تو بندگی کو جانتا ہے. اور میں ملائکوں میں کوہرام تھا کہ اللہ تیرا بندہ آگ میں جل رہا ہے. اللہ کہ ابراہیم اتنی پریشانی ہے، جبرائیل اتنی پریشانی جائے ابراہیم کے پاس. منجنیق میں ابراہیم کو ڈالا گیا، ہاتھوں کو باندھا گیا. ہاتھ پاؤں بندے ہوتے حضرت ابراہیم کے، منجنیق میں ڈال کے پھینکنے والے تھے ابراہیم جب ہوا میں تھے. اس وقت جبرائیل نے کہا ابراہیم آگ میں گرنے والا ہے، کیا کوئی عرض ہے میں خدا کو کہوں کہ تجھے بچا لے؟ کہ جبرائیل جب تجھے پتا ہے آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرے خدا کو پتا نہیں؟ بے شک بے شک. اگر اسے اپنے دوست کا جلنا پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے. اگر وہ بچانے پر آئے تو مجھے بچنا. میں ہوں کون جو اپنی مرضی رکھوں؟ جو اس کی مرضی ہے وہ ابراہیم کی مرضی ہے. یہی تو وہ منظر تھا جب وہ ملعون کہتا ہے میں گودی قتل گاہ میں پہنچا. یہی حسین ہے جس کو میں نے اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا تو داڑھی کے بال سفید تھے. عباس کے بازو اٹھائے تو کمر ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن جب گودی قتل گاہ میں دیکھا تو چہرے پہ عجیب اطمینان تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی ہے جس نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے. عجیب اطمینان چہرے پہ، نورانیت. سر سجدے میں ڈال کے کہہ رہا ہے رضن برضا و تسلیماً لامرہ. اے خدا جس پہ تو راضی ہے اس پہ حسین راضی ہے. مسلمان نے تو منزل رضی اللہ عنہ کو بھی آج تک نہیں سمجھا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اتنا رضی اللہ کہ انہوں نے گرا دیا. یہ منزل رضی اللہ ہے کہ اے حسین، اے نفس مطمئن، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہو جا. اب حسین کی رضا مانگ رہا ہے خدا. یہی تو وہ منزل ہے کہ بندہ اس کی رضا مانگے اور وہ خالق بندے کی رضا مانگے. اب حسین راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہی منزل ہے کہ بندے زندگی اس کی رضا پہ گزرے. 20 سال گزرے، 40 سال گزرے، لیکن یہ کہنے کی قابلیت رکھو کہ میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ اپنے امام کی رضا کے لیے. کہ امام سے پوچھا گیا مولا آپ میں اور آپ کے شیعوں کی تعریف کس طرح کی جائے؟ تو امام نے فرمایا ہم ہیں بدن اور ہمارے شیعہ ہیں سایہ. معصوم کا جملہ ہے. ہم ہیں بدن اور ہمارے شیعہ ہیں. اب سایہ کیوں کہا معصوم ہے؟ کیونکہ جب بدن چلتا ہے تو سایہ چلتا ہے، بدن بیٹھتا ہے تو سایہ بیٹھتا ہے، بدن اٹھتا ہے تو سایہ اٹھتا ہے. سایہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا، بدن جو کرتا ہے سایہ وہی کرتا ہے. کہ اگر شیعہ ہے تو یہ دیکھتا ہے میرے مولا نے کیا کیا. فرمایا جو علی کے پیچھے چلے وہ شیعہ ہے، جو آگے چلے وہ نصیری ہے. شایہ پیچھے چلتا ہے، علی سے آگے کچھ لوگ نکل رہے ہیں آج کل. شایہ پیچھے چلتا ہے،
تو اس کا مطلب آنکھیں تیری ہیں، لیکن جب دیکھو تو یہ سوچو علی کو کیا دیکھنا پسند ہے۔ بے شک کان تیرے ہیں لیکن سنو تو یہ سوچو علی کو کیا سننا پسند ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا مولا اللہم صلی اللہ، مولا متقی کی نشانی کیا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ امام نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک جملہ کہہ کے کہ اسی مجلس میں ہر بندہ خود کو مولا کے اس جملے سے آزما سکتا ہے کہ میں واقعی متقی ہوں کہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں متقی وہ ہے جیسا وہ خلوت میں ہوتا ہے ویسا وہ جلوت میں ہوتا ہے۔ بے شک خلوت تنہائی، جلوت لوگوں کے سامنے۔ ابھی آپ سب مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، یا موبائل اٹھا کے کوئی گانا نہیں سنے گا، کوئی گندی چیز، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہو تو بچ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن فرماتے جب خلوت میں جاتے ہو، تنہائی میں جاتے ہو، اگر وہاں پر بھی ویسے ہی رہتے ہو تو زین العابدین کے شیعہ ہو۔ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ جیسا جو خلوت میں ویسا جلوت میں۔ میرے خیال میں اذان کا وقت ہو چکا ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چلیے مسائل نہیں پڑھتے کیونکہ خوشی کے دن بھی ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں جلوت اور خلوت میں علی کا شیعہ بنائے۔ صرف امام بارگاہ میں نہیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔